شیخ صاحب جب ہم میاں بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ عورت ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے کہ اپنے خامد کی خدمت کرے، اس کے کپڑے دھو کر دے، کھانا اس کو بنا کر دے، اس کی عزت احترام کرے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جو عورت خامد کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے جو ساس سسر عورت کے لگتے ہیں، اگر اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اس کے دیور جیٹھ ہیں، نندے ہیں، تو بعض دفعہ عورت کو وہ بھی سنبھالنے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے دینی حلقوں میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جی شریعت میں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے گی، اس کی تو کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے گویا کہ ساس سسر کی خدمت کرنا۔ اچھا، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر بیوی کے ساس سسر کی خدمت اس پر واجب نہیں ہے، جی تو خاوند کے جو ساس سسر ہیں اگر وہ آ جائیں ملنے تو ان کے لیے یہ پیزا منگوانا، مٹن کڑھائی منگوانا، سوارے لوازمات منگوانا اس پر فرض ہے؟ نہیں، بالکل اس کی بھی تو دلیل کوئی نہیں نا۔ جی اگر سالی کی شادی آ جائے تو خاوند کی تمام جمع پونجی اس سالی کی شادی پر لگ جائے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ سالے کی شادی آ جائے اور بیوی صاحب کا وہ بھائی ہے اور بھائی کی شادی پر وہ اتنا خرچہ کراتی ہے کہ اپنی شادی سے بھی زیادہ، کیا یہ بھی اس پر واجب ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہمارا عرف ہے، یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے، تعاون ہے کہ خامد وہ تمام ذمہ داریاں، وہ تمام رشتہ دار اور ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں قبول کرتا ہے جو اس کی بیوی کے ساتھ تعلق ہے۔ جی تو اسی طرح بیوی کو بھی وہ ساری خوشیاں، غمیاں اور رشتہ دار قبول کرنے پڑتے ہیں جو خامد کے ساتھ متعلق ہیں۔ صحیح۔ تو اگر بیوی یہ کہہ لے کہ ٹھیک ہے جی میرے والدین آئیں گے تو آپ بالکل ان کو چائے بھی نہیں پوچھیں، وہ گیٹ پر آئیں گے مل کے چلے جائیں گے، تو یہ بھی خامد کے والدین کو نہ پوچھیں۔ اچھا، شریعت کے اندر خاتون کے حقوق کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اوپر میری بیوی کے حقوق کیا ہے؟ جی تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جی وتکسوها اذا اکتسیت، جب لباس بناؤ تو اس کے لیے بھی بناؤ، ولا تضرب الوجه، چہرے پر نہیں مارنا، اگر کبھی ناراضگی ہو جائے ڈانٹ ڈپٹ کرنی تو چہرے پر نہیں مارنا، ولا تقبح، گالیاں بھی نہیں دینی، ولا تحجرها الا فی البیت، اور اگر ناراضگی ہو تو اس کو گھر سے بھی نہیں نکالنا، گھر کے اندر رکھنا ہے۔ اس حدیث میں اس کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ جی تو وہ لباس کتنے بنا کے دینے ہیں یہ بھی شریعت میں کچھ ہے؟ نہیں۔ کچھ شریعت نے کہا ہے کہ ہر گرمی کے اندر 1 درجن نئے سوٹ، اور جب سردی آئے تو 1 درجن نئے سوٹ بیوی کو دو، نہیں، گرمی اور سردی کا لباس دینا، جب تک وہ پھٹے گا نہیں، جب تک وہ خراب نہیں ہوتا، نیا جوڑا لے کے دینے کا تو شریعت حکم نہیں دیتی۔ تو کیا دنیا کی کوئی بیوی ایک سوٹ سردی کا ایک گرمی کا گزارا کرتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ ہمارا عرف ہے نا کہ سردی آتے ہی بیوی کہتی لو جی مجھے تو کپڑے نئے چاہیے، اور شکوہ یہ ہے کہ گھر کے اندر الماریاں تھوڑی پڑ گئی ہیں، الماریاں نہیں بنوائیں، رکھنے کی جگہ نہیں، جی اور اگلے ہی سانس میں وہ کہتی میرے پاس تو پہننے کے لیے سوٹ ہی نہیں ہے، اور خامد بھاگا جاتا ہے، سردی کے نئے سوٹ، گرمی کے نئے سوٹ، جوتے، ہر چیز لا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا عرف ہے، شریعت نہیں کہتی کہ اتنا کچھ اس کو دو۔ اسی طرح کھانا ہے، اسی طرح کھانا ہے، کھانا ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر میں مٹن ہی پکے، اس کے گھر میں دیسی مرغ ہی چلیں، کھانا سادہ سے سادہ جو کھانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانا کیا تھا؟ آپ گھر تشریف لائے تو پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی خشک سوکھے ہوئے چند ٹکڑے موجود ہیں، مکمل روٹی موجود نہیں ہے۔ اللہ، جو کی روٹی ہوتی تھی، گندم کی روٹی اہل مدینہ کے یہاں معروف ہی نہیں تھی، تو جو کی روٹی اگر آپ لاہور میں پکا کے دیکھیں نا تو وہ چند منٹوں کے اندر وہ ایسی سخت ہارڈ ہو جاتی ہے، اگر گھی نہ لگایا جائے تو وہ سر میں مارے سر پھٹ جائے۔ ایسی روٹی مکمل نہیں، چند ٹکڑے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ سالن کیا ہے؟ سرکہ، جس کو ہم سلاد کے اوپر لذیذ بنانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نعم الادام الخل، اور جس گھر میں یہ سرکہ ہو وہ سالن سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا سرکہ اوپر ڈالو، الحمدللہ، یہ کھانا ہے۔ امام الانبیاء نوش فرما رہے ہیں، تو لاڈلی بیوی کہا کہ نہیں میں تو مٹن ہی کھاؤں گی، تو شریعت نے خامد پر یہ بھی واجب نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہماری معاشرتی روایات ہیں، ہمارا عرف ہے کہ جو ذمہ داریاں عرف میں عموماً سمجھی جاتی ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، والدین بوڑھے ہیں، اور بیگم کہتی ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت میرے سے نہیں ہوتی، ان بوڑھے والدین کے لیے روٹی میں نہیں پکا سکتی۔ تو اب وہ بیٹا اگر گھر میں رکے،
ٹھیک ہے بیٹے پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. جی اب وہ بیٹا گھر میں رکا ہوا ہے، والدین کو کھانا دے گا، ان کو دوائی دے گا، نہاتے ہو کے ان کو نہلائے گا، کپڑے دے گا، ساری خدمت وہ خود کر رہا ہے، کمانے کب جائے گا؟ جی تو اب خامد گیا ہوا ہے کمانے، تو اب عرف میں یہ چیز شامل ہے کہ خامد کمانے گیا ہے تو گھر کی ذمہ داری گھر کی مالکن پر ہے، وہ ملکہ صاحبہ جو گھر میں اس پر ہے. جی تو جی دو بوڑھے والدین کو اگر وہ روٹی بھی نہیں پکا کے دے سکتی تو وہ کرت کیا رہی ہے گھر میں؟ تو یہ کیس ہمارے پاس ایسا ہی آیا. وہ خاتون کہتی ہے جی میں اس وقت تک آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی جب تک ان بوڑھوں کو نہیں نکالتے. وہ چیخ پڑا، رو پڑا کہ ان بزرگوں کو میں کہاں چھوڑوں؟ کہتی اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوں. انا للہ. استغفر اللہ، اتنی سنگ دلی. اگر اس لڑکی کے والدین کو اس کی بابی کہے کہ ان بوڑھوں کی میں بھی خدمت نہیں کرتی، ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آؤ، کوئی برداشت کرے گا؟ پھر بیٹیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں میرے والدین کے ساتھ یہ سلوک. تو اگر وہ سوچیں کہ یہ بھی کسی کے والدین ہیں، یہ بھی اس کے خامد کے والدین، تو خدمت کرنی چاہیے. اور دلائل کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہ ساری معاشرتی روایات آپ کو بتا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا. جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جی جی. تو اگر مسلمان بیوی ہے تو پھر اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بزرگ اس کے بزرگ ہیں. اور ایک دوسری طرح سمجھ لیتے ہیں. جی جی. خامند کی اطاعت اور فرما برداری تو ہر کوئی کہتا ہے نا واجب ہے، جی جی. اس کی تو شرعی دلائل کی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں. خامند کی فرما برداری اس پر واجب ہے، اور وہ خاتون بھی مانتی ہے کہ خامند کی خدمت اور اس کا حکم ماننا مجھ پر واجب ہے. جی. تو اگر خامد ہی کہے کہ ہمارے بوڑھے والدین اولڈ ہوم نہیں جائیں گے، ان کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں ہے اور ان کی خدمت ہم نے ہی کرنی ہے، تو کیا اب جب وہ حکم دے رہا ہے تو اب بھی واجب ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا. ہو گیا. جی جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. کوئی عورت اس وقت تک اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کرتی جب تک وہ خامند کا حق ادا نہ کرے. اللہ. اور خامند حکم دے رہا ہے کہ میرے والدین کی خدمت ہم دونوں نے مل کے کرنی ہے، جب میں باہر ہوں گا تم کرو، جب میں گھر آ جاؤں گا تو میں کروں گا. تو اب یہ خدمت اس عورت پر واجب ہو گئی ہے. صحیح. تو اگر یہ نہیں کرتی تو اس کی عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. صحیح. شیخ البانی رحمہ اللہ کے کو ایک خاتون نے فون کیا کہ علامہ صاحب میں شادی سے پہلے تہجد گزار تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بڑا مزہ لطف آتا ہے، روح سرشار ہو جاتی تھی، شادی کے بعد یہ نہیں ہے. تو انہوں نے نسخہ کیا بتایا، کہنے لگے ذرا چیک کرو کہ اپنے خامند کی عبادت کیسی کرتی ہو. اللہ. یہی روایت، یہی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی وہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ کی عبادت سے لطف اٹھ جائے گا اگر تم خامند کا حق ادا نہیں کرتی. تو پہلے وہ چیک کرو کہ خامند کی اطاعت اور فرما برداری میں تم کس حد تک متحرک ہو. اگر وہاں ٹھیک ہے کام تو پھر عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور اگر خامند کے حقوق میں سست ہو تو پھر عبادت میں بھی مزہ آنے والا نہیں ہے. تو یہ خاتون خانہ کو سمجھ لینا چاہیے، جو بزرگ ہیں یہ بہت ساری اللہ کی رحمتوں کا باعث ہیں، بے شک. ان کی دعائیں لینی چاہیے. اور بیٹے کو تو کہا گیا ہے نا کہ یہ والدین تیری جنت ہیں. جی جی. اور بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابیہ آئیں، آپ نے پوچھا شادی شدہ ہو؟ جی اللہ کے رسول شادی شدہ. پوچھا کہ خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی کسر نہیں چھوڑ دی، اللہ یہ کہ کوئی کام ایسا آ جائے کہ جس سے میں تھک جاؤں، عاجز آ جاؤں. تو آپ نے فرمایا دیکھ لینا انما ہوا جنتوں کی و ناروں کی، تیرا خامند تیری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر وہ راضی ہے تو جنت، اور اگر وہ ناراض ہے تو جہنم. تو اس لیے اس خاتون کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر خامند کہہ رہا ہے کہ یہ بزرگ ہمارے ساتھ رہیں گے، جی جی. بالفرض ان کے دوسرے دیگر بھائی بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، والدین ان کے ہاں بھی جا سکتے ہیں. یہ چھوٹا بیٹا ہے، کہتا نہیں جی والدین کو میں رکھوں گا. بڑا بیٹا کہتا ہے والدین میرے پاس رہیں گے، اور وہ بیوی کو کہتا ہے کہ میرے والدین ہیں، یہ تیرے والدین ہیں، ان کی خدمت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تو بیوی کو کرنی پڑے گی کیونکہ خامند کا حکم آ گیا ہے. جی جی. تو جو خواتین اس نیکی کو خوشی سے کریں گی، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، بزرگوں کی دعائیں بھی آئیں گی، اور جو چڑچڑاتے ہوئے روتے دھوتے ہوئے کریں گی، کر تو وہ بھی لیں گی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا.